السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں کو چھو لیتا ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ کی محبت اور دعا کی قبولیت۔ انسان جب دنیا کے ہجوم میں تنہا ہوتا ہے، مشکلات سے گھرا ہوتا ہے، ہر طرف تنہائی، مشکلات، اور اس کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اسے کہیں کہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تب اس کے دل میں ایک صدا آتی ہے، یا اللہ۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور آتی ہیں تو وہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ آئیں آج ہم اس خوبصورت سفر پر نکلتے ہیں اور دل کے ایمان کو روشنی سے منور کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے کتنا گہرا ہو جائے کہ اس کی ہر دھڑکن اللہ کی یاد میں بسے، اس کی زبان ذکر سے تر رہے، اس کی آنکھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عظمت کو پہچائیں، اور اس کی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا جھلکے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ مقتوعوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کی دولت، طاقت، شہرت مل بھی جائے، لیکن اگر اللہ کی محبت نصیب نہ ہو تو سب کچھ بے معنی لگتا ہے۔ اور یہیں اگر اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا کی محرومیاں بھی انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے۔ یہ نور ایسا ہوتا ہے جو اس کے چہرے، اس کی آنکھوں اور اس کے اخلاق میں جھلکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے نبی کے چہرے اور آنکھوں اور اخلاق سے جھلکتا تھا۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، حالانکہ اس نے ان کو بلایا نہیں ہوتا۔ اس کی بات دل میں اترتی ہے، اس کا کردار دلوں کو بھاتا ہے، اور اس کی خاموشی بھی نصیحت بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ پھر آسمان اور زمین میں اعلان ہو جاتا ہے، کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈل جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ بندہ جہاں بھی جائے اس کو عزت و خیر کی خوشبو پھیلاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز میں سکون پاتا ہے، قرآن پڑھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تسبیح کے کلمات زبان پر مٹھاس بن جاتے ہیں، گناہوں کی طرف دل نہیں چاہتا، اگر کبھی پھسل بھی جائے تو فوراً توبہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کو اپنے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، اور یقیناً دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ دعا وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ یہ دراصل ایک رشتہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی بادشاہ ہو، یہ اس سے بات کرنے کے لیے اجازت، وقت اور سفارش چاہیے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ رب العالمین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ کیا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری نہیں ہے؟ دعا بندے کی عاجزی ہے، دعا اس کا اقرار ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں اور تو سب سے طاقتور ہے۔ دعا انسان کی امید ہے، اس کی آنکھوں کا آنسو ہے، اس کا دل کا درد ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دعا کی قبولیت کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری خواہش پوری ہو گئی، اور کبھی دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ وہ کتنا صبر اور مستقل مزاج ہے۔ کبھی دعا کے بدلے اللہ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب اپنے سامنے ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں تو وہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ آج اتنا زیادہ ثواب ملتا مجھے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے جو جانتا ہے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ بے شک ہم انسان خسارے میں ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دعا ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں قبول ہوتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا تو دعا کسی بڑی مصیبت ہمارے راستے سے ہٹا دی جاتی ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ایک مسلسل رشتہ ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ بار بار اس کے در پر دستک دیتا رہے۔ قبولیت دعا کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلے دل میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ زبان سے دعا مانگتے ہوئے دل خالی نہ ہو، پھر دعا عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد اور نبی پر درود بھیجنا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا کسی گناہ یا تقا رحمی کے لیے نہ ہو۔ اگر کوئی اپنی دعا کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا ظلم کے لیے دعا کرے گا تو وہ کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا رب بہت مہربان ہے اور وہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ دعا کے کچھ خاص ایسے اوقات ہیں جب وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت دعا کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کا دن، خاص طور پر عصر کے بعد، افطار کے وقت، بارش کے دوران اور سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات کو ضائع نہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور جھک کر اپنی دعا اور آخرت سنوارنے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر ہم انبیاء اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں دعا کے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں، جیسے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ایسی طاقتور تھی کہ اللہ نے نہ صرف انہیں مچھلی سے نجات دی بلکہ یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ بدر کے درمیان میں صحابہ کرام نے دعاؤں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارا۔ یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ کی محبت پانے اور دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے قریب کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کو عادت بنانا ہوگا، نفل و عبادت پر توجہ دینی ہوگی، والدین کی خدمت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ مسکینوں پر رحم کرنا ہوگا، صبر و شکر اپنانا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے اللہ ہم پر محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو ہماری دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ یہاں کی مشکلات، دکھ، پریشانیاں سب وقتی ہیں۔ اصل زندگی آخرت ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو صرف دنیاوی چیزوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آخرت کی بھلائی کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ سے جنت الفردوس مانگیں، اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگیں، اللہ سے قریب اور قیامت کی سختیوں سے نجات مانگیں۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ اللہ کی محبت اور دعا کی قبولیت وہ نعمتیں ہیں جو زندگی کو روشنی سے بھر دیتی ہیں۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرے تو دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اگر اللہ ہماری دعائیں قبول کرے تو مشکلات بھی سہل ہو جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے قریب رہنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے حضور میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے قریب لے آ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما۔ آمین و آمین۔